ہوتا ہی ہے کہ بھائی 150 آدمیوں کا کھانا تیار کرانا ہے تو آپ سے نہیں کہا جائے گا، آپ سے نہیں کہا جائے گا، نظر جائے گی اس پہ کہ جو لکھپتی ہو کہ اس کو ناگوار نہیں ہوگا ایک دم سے 100-150 کا کھانا پکوا لے گا۔ عام طور سے ہماری ماتمی انجمنیں ایک آدھ ایسے رکھتی ہیں کہ بھائی اب چندہ تو لوگ دیتے ہیں 10-10 روپے، اس میں تو پورا پڑتا نہیں، اپنے پرانے ممبروں کو مولا کہیں بڑے عہدے پہ بھیج دیتے ہیں تو اطمینان رہتا ہے کہ بھائی چندہ تو جو آئے گا دیکھا جائے گا، چائے کی پتی دودھ وغیرہ آ جائے گا، لیکن اور بھی تو بڑے خرچے ہیں، ٹینٹ کے خرچے، اخبار کا اشتہار ہے، لائٹنگ ہے، 4-5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شب بیداری پہ، تو کم سے کم 2-3 آدمی ہر انجمن میں ایسے، گھبرائیے نہیں ہم کر دیں گے۔ تو یہ کون سی اسلام کی کمیٹی اللہ میاں نے بنوائی ہے؟ تو کہاں ہے، کون ہے؟ مطلب اس کمیٹی میں 2-3 آدمی کوئی ایسے ہوتے لکھپتی، ایک دم سے 100-150-200 آدمیوں کا، 250 آدمیوں کا کھانا پکوانا، تو اللہ کہے گا نہیں انتظام تو ہم نے کر دیا تھا، کیسی باتیں کرتے ہو، اسی لیے تو خدیجہ بیاہ کے آئی ہیں۔ تو سرکار کو گھر میں کہلوانا چاہیے تھا جناب خدیجہ سے کہ بھئی ہمارے پورے خاندان یعنی کہ تمہارے سسرال والے سارے بزرگ، دیور، جیٹھ اور تمہارے سارے چچیا سسر اور ممیاں سسر اور پھپھیا سسر سب آئیں گے، اور سب کھانے پینے کے شوقین بھی ہیں، تو ذرا وافر مقدار میں اپنی کنیزوں سے کہو کہ 250 آدمیوں کا کھانا پکوائیں۔ یہ 12 برس کا بچہ، اس سے کہہ رہے ہیں 3 دن کے کھانے کا انتظام کرو، تو بھائی اس سے کہا جاتا ہے کہ جو مطلب نوکر چاکر ہو، کماتا ہو، دھماتا ہو، یہ بچہ کیا کرے گا، کہاں سے کرے گا؟ تو اب ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب خدیجہ سے سارے کام کہتے تھے، مکے والے بھوکے ہیں، فلانا قحط پڑ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، بی بی مدد کر دیتی تھیں، جو بھی آیا غریب، کوئی عورت آئی، غریب لڑکیاں آئیں، ان کی شادیاں کروا دیں، جہیز دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، غلام خرید لیا، سارے کام جناب۔ اور جب دعوت اسلام تبلیغی ہو رہی ہے تو خدیجہ سے نہیں کہا، علی سے کہا۔ اگر خدیجہ سے کہہ دیتے تو جناب علی فخر کرتے، خدیجہ کے گھر والے یعنی خدیجہ کا مائکہ اس پہ فخر کرتا، ارے کیا اسلام کی باتیں کرتے ہو، ہمارے گھر کی بیٹی کا مال لگا ہے، تو سارے سسروں کو بٹھا دیا۔ بیوی کے مال سے اسلام کی پہلی دعوت نہیں ہوگی۔ تو پھر اب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ علی سے اس لیے کہا کہ اگر خود نہیں کچھ کرتا، بچہ ہے 12 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے، ابھی تو کوئی مزدوری بھی نہیں کر سکتا، تو جب جوان ہوں گے علی تو مزدوری کریں گے، تو علی کے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ تو پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی پہ نظر اس لیے ٹھہری کہ امیر باپ کا بیٹا ہے، تو چاہا نبی نے کہ اسلام کا آغاز ابو طالب کی روٹی سے ہو۔ اب جب کہا ہے علی سے تو گویا ابو طالب سے کہا ہے، تو 3 دن کا کھانا تیار ہو گیا، صبح سے شام تک خوب کھایا، سب نے 3 دن کھایا، اور اس کے بعد
بلا کے سب کو جمع کر کے پھر کھڑے ہو کے تقریر کی، خطبہ دیا اور بتایا کہ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے، ہم کو نبی مبعوث کیا ہے، اب یہ دیکھ لو کہ بھائی جو جو اس کو قبول کرے گا تو یہ فوائد ہوں گے، اور ہم وعدے کرتے ہیں تم سے، سب یہ وعدے ہو رہے ہیں، جنت ملے گی، جنت میں کوثر ملے گا، حوریں ملیں گی، اتنے وعدے سرکار نے کیے، اتنے وعدے کیے، اور وعدے کرنے کے بعد پھر کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رسالت کا اعلان کریں تو تم توحید کا پیغام مانو اور ہمیں رسول مانو۔ تو اب یہ بتاؤ کہ ہم جو یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول میں ہوں، یہ اتنا کام کرنا ہے، اب وعدہ کرو کوئی اٹھ کر کہ اس کام میں تم میں سے کون میری مدد کرے گا، اور جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا۔ غدیر پہلے دن ہے، آخری دن تو بعد میں۔ تو عشیر سے غدیر تک اور پھر غدیر سے کربلا تک، یہ ہے رشتہ، خاندان سے غدیر تک۔ تو علی کھڑے ہو گئے اور کا بازو ہمارے کمزور ہیں، پنڈلیاں کمزور ہیں، اس کے باوجود ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ پہلی بار یہ خوبصورت سا کلمہ علی کی زبان سے ادا ہوا، روئے زمین پر پہلی بار علی نے کہا محمد الرسول اللہ۔ جب یہ ہو چکا تو علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، آج سے اس بچے کا کہا مانو، جو یہ کہے وہی تمہیں کہنا ہے، جو یہ کہے۔ تو ابو لہب نے پلٹ کر ابو طالب سے کہا کہ اب آج سے تم اپنے بیٹے کا کہا مانو، تنزیہ کہا، آج سے تم اپنے بیٹے کا کہا مانو۔ اب یہ دن آ گیا کہ یہ بچہ ہم کو بتائے، سکھائے گا، اور ہم اس کے کہنے پہ چلیں گے۔ تو کہتے تو یہ کہتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو، نہیں، یہ جو کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ یہی تو سمجھنا ہے آپ کو کہ اسلام کا آغاز اس بات سے ہے، جو علی کہیں وہ کرنا ہے۔ ہمیں جو کہنا تھا ہم کہہ چکے، اب تو علی کہیں گے اور ماننا ہے۔ تو علی یہی تو کہتے رہے، کہو محمد رسول اللہ، کہو اللہ کے رسول ہیں۔ تو سب پکارنے لگے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سب علی کا کہا مانتے چلے گئے، سب علی کا کہا مانتے چلے گئے، سب علی کا کہا مانتے چلے گئے، سب علی کی سنت پہ عمل کرتے گئے۔ پہلے علی کی سنت پہ عمل ہوا، نبی کی سنت پہ بعد میں عمل ہوا۔ وہ تو اب ہو رہا ہے۔ جب تک علی کی سنت پہ نہیں چلیں گے آپ دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتے۔ تو اب رسول اللہ نے وعدے کی اور وہ وعدے قرآن میں آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ عمل کرو، اب یہ عمل کرو، یہ کرو گے تو یہ دیں گے، یہ کرو گے تو یہ دیں گے، زکوٰۃ دو ہم تمہیں دولت مند کریں گے، ہم تمہیں خوب دولت دیں گے، حج کرو یہ دیں گے، یہ نیک کام کرو، یہ سب رسول ہی سنا رہے ہیں، اور وعدوں پہ لوگ آ رہے ہیں، وعدوں پہ آ رہے ہیں۔ اور ایک وعدہ علی سے کیا،
اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہیں جانشین بناؤں گا. اب اسلام وہ دن اور آج کا دن صرف وعدوں پہ چل رہا ہے. ارے سب بیانے پر ہے, سب قرضے پر ہے. نماز پڑھو یہ ملے گا, پڑھے جا رہے ہیں, کب ملے گا نہیں پتا. روزے رکھو یہ ملے گا, ابھی تک تو کچھ نہیں ملا. حج کرو ملے گا, ابھی تک تو کچھ نہیں ملا. زکوٰۃ دو, ہاں ملے گا, ابھی تو کچھ نہیں ملا. تو اب یہ بتاؤ کہ امت نبی سے وعدے پر یقین کر کے کیسے عمل کرے, اور کیوں یقین آ گیا کہ عمل کرتے رہو سب وہاں مل جائے گا؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ وعدے میں سچا ہے. اگر علی کا وعدہ غدیر میں پورا نہ ہو تو سب کہتے یہ وعدہ خلاف ہے. علی نے کہا میں مدد کروں گا. تو اب جو پیکٹ ہوا ہے دو وعدوں پر دین چلا. دو وعدوں کی چھاؤں میں سب کا وعدہ. میں وعدہ کرتا ہوں مدد کروں گا, تم مدد کرو گے, میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اپنا جانشین بناؤں گا. اب دو وعدے چلے, علی آگے بڑھے, کہ یہ ہے میری مدد. جب کوئی نہیں بڑھ رہا, پتھر آئیں گے میں پیچھا کروں گا, پتھر مارنے والوں کو میں ماروں گا. 13 برس علی نبی کو بچاتے رہے, اپنے وعدے پر قائم رہے. وعدہ ٹوٹنے والا تھا, ٹوٹ سکتا تھا یہاں پر, اس لیے کہ 40 آدمی تلوار لیے ہوئے اور 23 برس کے علی جوان اکیلے. رسول نے کہا سو جاؤ بھائی, وعدہ کیا ہے تو سونا ہے. میں جا رہا ہوں, تم یہاں لیٹو, تو میں وعدہ پورا کروں گا. وعدہ پورا کیا, وہ چلے گئے, یہ سو گئے. یہ نہیں ڈرے اس لیے کہ وعدہ ہے, اور پھر یہ آ بھی گئے وہاں سے. وہاں سب سمجھ لیتے اب واپس نہیں آئیں گے. اب جو علی وہ آتے تھے کہا ارے یہ تو آ گیا, اور پھر بدر چھڑ گئی. اب جب بدر چھڑ گئی, پہلی تلوار علی نے کھینچی. کیا مجال تمہاری جو تم حملہ کرو محمد پر, ہم تمہارے سر کاٹ دیں گے, ہم تمہارے سینے چیر دیں گے, ہم تمہارے سر جھکا دیں گے. وعدہ جو ہے, وعدہ جو ہے, اوروں سے تھوڑی وعدہ لیا تھا, اوروں سے تو وعدہ کیا ہے یہ کرو تو جنت دیں گے. علی سے تو یہ وعدہ ہے مدد کرو, سب سے نہیں مدد مانگی ہے. علی وعدہ پورا کیے جا رہے ہیں. احد میں ظاہر ہے سب نے وعدہ تو کیا نہیں تھا مدد کرنے کی, تو سب الوداع رخصت. علی کا وعدہ تھا ٹھہرے رہے, ٹھہرے رہے. خندق میں وعدہ تھا, اس نے آواز دی, علی گئے سر کاٹ کے لے آئے, وعدہ پورا ہو گیا. کہیں علی کے وعدے میں کوتاہی نہیں ہو رہی ہے. خیبر میں قلعہ فتح کر کے مرب و انتر و حارث کو مار کر سر لے آئے, کا وعدہ پورا, کہاں وعدہ پورا. حنین میں پھر سب رخصت ہوئے, پھر علی رہ گئے, پھر وعدہ پورا ہوا. یہاں تک کہ وعدہ لیا علی سے کہ بھائی تمہیں کو قبر میں اتارنا ہے. تو چونکہ وعدہ تھا تو وعدے پر اپنے منصب کو صدقے کیا کہ اگر بنتا ہے تو بنے, ہمیں تو لاشا قبر میں اتارنا. وعدہ جو ہے, وعدہ بات تک نبھایا. ارے چھوٹا بھائی وعدہ کرے تو آخر تک نبھا دے, اور جو سچا رسول ہے جسے صادق کہا جائے تو اس کو اپنا وعدہ نہیں یاد ہے کہ جانشین میں بناؤں گا. تو اللہ نے کہا اعلان کیجئے نا, اس کا نام ہے غدیر. جب وعدہ محمد کا وفا ہو, وعدہ وفا ہو, اس دن ہے غدیر.
جب سرکار کا وعدہ وفا ہوا اللہ نے کہا تکمیل دین ہو گئی. آپ نے وعدہ وفا کیا, یہ تو اپنا وعدہ پورا کر چکے. اگر غدیر نہ ہو, اس لیے نہیں ہے کہ امت مان لے, اس لیے ہے غدیر کہ محمد نے اپنا وعدہ پورا کیا. تم نے دیکھا یہ وعدے کا کتنا سچا ہے. اب اس نے جو وعدے تم سے کیے ہیں, آؤ سب ملے گا. اب اس میں آزمایا یہ جاتا تھا کہ بھئی وعدہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن وہ کام بھی تو کرو, کام کر کے دکھاؤ, کام تو کر کے دکھاؤ. اس نے کہا آؤ ہم کو مارو, مارو گے غازی بن جاؤ گے. عمرو بن عبد ود نے کہا ہمیں مارو گے غازی بن جاؤ گے, اور اگر ہم نے تمہیں مار دیا شہید ہو جاؤ گے. تمہیں تو دونوں میں مزہ ہے, مرو تو جنتی اور مارو تو جنتی. تو اس نے عقیدے کو للکار کے کہا کہ بھئی پریشانی کیا ہے تمہیں, مطلب کیوں ڈر رہے ہو, آ جاؤ, اگر میں مار دوں تب بھی تمہاری فتح, تم مر جاؤ جب بھی فتح. یہ تو میں نے گردن ایسے کر دی, وہاں تھوڑی ایسے تھی. وہاں تو اللہ نے کہا کہ گردن ہلی نہیں رہی تھی, سر پہ طائر بیٹھے تھے. تو وہاں کہاں تھا وہ غزوہ اور شہادت اور فتح اور فتوحات. تو علی اٹھ گئے تو کہا یہی کل ایمان ہے, کل ایمان تو یہ ہے. تو بتا بھی دیا کہ بھائی کل ایمان یہ ہے, چونکہ کوئی نہیں اٹھا تو اب کل ایمان یہی ہے. اب جو تم سے وعدے کیے ہیں نا, تو وعدے تو ہم نے کیے, وعدے یہ پورا کرے گا. یہی لوگ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں, وعدے رسول کے ہیں, جنت علی بانٹیں گے. اس لیے کہ علی گواہ ہیں, علی گواہ ہیں, علی بات تک کے گواہ ہیں اور قیامت تک کے گواہ ہیں. وعدے رسول کے علی پورے کریں گے, اس لیے کہ جو علی سے وعدہ رسول نے کیا تھا وہ غدیر میں پورا ہو گیا, اسی کا نام غدیر ہے. اب یہاں پر مسئلہ, وعدوں کے بعد جو دوسرے نمبر پہ چیز آتی ہے وہ ہیں دو چیزیں, وہ بھی سمجھ لیجئے, اور وہ اسی سے جڑی ہوئی ہیں. اور وہ یہ ہیں, فرض کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور کوئی راز ہے, اور وہ کسی کو چاہیے. تو اب کوئی ہم سے وہ لینا چاہتا ہے دستاویز, کاغذ, تو اس کے پاس دو راستے ہیں ہم سے وہ کاغذ لینے کے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی آدمی بھیجے گا اور وہ بریف کیس لے کے آئے گا اور بریف کیس میرے پاس رکھ دے گا, اور پھر بریف کیس کھولے گا تو میری آنکھیں پھٹ جائیں گی, پورا بریف کیس ڈالر سے بھرا ہوا. پھر وہ کہے گا وہ کاغذ دے دیجئے, یہ لے لیجئے. میں اگر کردار کا کمزور ہوں, رشوت خور ہوں, تو میں بریف کیس لے لوں گا, وہ کاغذ دے دوں گا, اور وہ راز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور اگر مضبوطی ہے, رشوت نہیں لیتے, تو ہم بگا دیں گے, نکل ہمارے گھر سے, نہیں دیں گے کاغذ. ایسے بہت سے ڈالر تو لیا, نہیں چاہیے ہم کو, یعنی ہم مضبوط ہیں. پھر دوسرا طریقہ ہے, وہ گنڈے بھیجے گا, ان کو مارو پیٹو, گھر میں گھس جاؤ اور ان کو ہتھیار دکھاؤ اور چھین کے لے آؤ. اب اگر ہم کمزور ہیں تو ہم پٹیں گے, کاغذ دے دیں گے. تو اب دستاویز جو اسلام کی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے نبی کے پاس کہ ایسے آدمی کو دے کے جانا ہے کہ نہ وہ رشوت لیتا ہو نہ اس سے چھینا جائے. اب سمجھو کہ علی کو کیوں دے کے گیا. اب دونوں چیزوں میں مضبوط ہونا چاہیے آدمی کو, کردار میں بھی
اور شجاعت میں بھی. تو انہوں نے کہا دیکھیے بریف کیس آ رہا ہے علی کے پاس, بریف کیس آ رہا ہے, ہم دے تو دیں گے لیکن آپ اوکے کیجئے, اسلامی کاغذ ہمیں دے دیں گے. علی نے کہا کیا شرط ہے, بریف کیس میں کیا ہے؟ کہ بریف کیس میں 3 چیزیں. علی نے کہا کیا؟ کہ ایک تو یہ کہ دیکھیے ہم آپ کو دیں گے, آپ کو قرآن پہ عمل کرنا ہوگا. کہا ٹھیک ہے کریں گے, کریں گے. کہا اور دوسری شرط یہ ہے کہ سنت رسول پہ عمل کرنا ہوگا. کہاں کریں گے. اور کہا تیسری شرط یہ ہے جو گزر چکے ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا. کہا یہ منظور نہیں. اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن پر اور سنت رسول پہ عمل کرنا ہے تو پھر آگے کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ جو آگے کی بات بتا رہے ہو یہ قرآن پہ اور سنت پہ نہیں تھا؟ اور اگر یہ ہے قرآن اور سنت پہ تو بات ختم ہو گئی. تو قرآن و سنت پہ ہے, جو کچھ ہے وہ ہے, جو کچھ ہے وہ ہے, تو پھر ٹھیک ہے ہم نہیں دیتے. انہوں نے دیکھا کہ علی رشوت نہیں لیں گے اور نہیں لیں گے عہدہ, تو اب چھین کے لے لو, چھین کے لے لو. ان کا ہاں ٹھیک ہے بھائی زبردستی علی سے بیعت لے لو. یہیں پہ تو غدیر سے کربلا تک آ گئے, یہاں سے غدیر سے کربلا تک آ گئے. مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ جو مہر لگا کاغذ حسین تمہارے پاس پورا دین ہے وہ ہمیں چاہیے, وہ ہم کو چاہیے, وہ ہم چلائیں گے, وہ ہمارے سپرد کر دو. اور اس کی شرط یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, یہ ہاتھ رکھا اور سب تم نے ہمیں دے دیا. اب اگر حسین کمزور ہیں, اب اگر حسین کمزور ہیں, جو لوگ کہتے ہیں حسن نے دے دیا تھا تو حسین نے کیوں نہ دے دیا؟ پتہ چلا نہ علی نے دیا نہ حسن نے دیا. اگر 2 آدمی پہلے دے چکے ہوتے تو حسین بھی دے دیتے, باپ کی سیرت پہ چلتے, بھائی کی سیرت پہ چلتے. پتہ چلا نہ آپ وہاں سمجھے نہ یہاں سمجھے. حسین کے انکار نے بتایا کہ اس انکار میں حسن کا بھی انکار ہے, علی کا بھی انکار ہے. اور لے سکتے ہو تو بیعت لے کے دکھاؤ. تو حسین سے زیادہ شجاع 61 ہجری میں کون تھا؟ کیوں نہیں فوجیں مل کر حسین سے بیعت لے لو. تو آپ کہیں گے ہاں یہ بات دیکھیے بہت ناممکن تھی, عباس بھی ساتھ تھے, لوگ ڈرتے تھے عباس سے, زبردستی بیعت حسین سے کیسے لیتے, علی اکبر ساتھ تھے, بڑے بہادر لوگ تھے. اور پھر بہت سے حسین کے بہادر دوست آئے ہوئے تھے, سب کی بہادریاں دیکھی ہوئی تھیں, حبیب ابن مظاہر, زہیر قین, شبیب, عابس, یہ سب بہت بہادر لڑائیاں لڑ چکے تھے, تلواریں سب کے ہاتھ میں تھیں. ہم کیسے زبردستی جا کے بیعت لیتے؟ حسین کہیں اکیلے مل جاتے, بند کر کے دروازہ زبردستی گھیر کے ہم لے لیتے. کیوں فضول کی بات آپ کرتے ہیں؟ یہ موقع تو حسین نے خود دیا, سب سے کہا تم لوگ باہر ٹھہرو, میں اندر جا رہا ہوں ولید کے پاس. اور دروازہ حسین نے بند کر, ہاں بھائی کیا بات ہے, میں آ گیا تو اب لے لینا. ارے تو کہا بھی مروان نے کہ لے لو, مگر کیا لے سکے؟ لے سکے؟ اور آپ اس کی بات کرتے ہیں, آپ کہیں گے نہیں وہ باہر سب کھڑے تھے, سب باہر کھڑے ہوئے تھے تو نہیں لے سکتے تھے زبردستی. اکیلے حسین ہوتے تو جناب بیعت لے لیتے. اچھا آپ ایسی باتیں فضول کی کرتے ہیں, نہ آپ کے سمجھ میں علی آئے, نہ حسن آئے, نہ حسین سمجھ میں آئے. ارے حسین کا بیٹا ہاتھ باندھے کھڑا ہے, یزید کہے باپ نے نہیں کی تم کر. اب وہ تو گئے, تم بیعت کرو. ارے جو زین العابدین سے بیعت نہ لے سکے امت, وہ علی سے کیا لیتے؟ اور حسن
اب ایک ایسی پرلطف بات آپ کو سنا دیں کہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گی اور آپ کیف لیتے رہیں گے میرے اس جملے کا. حسین نے کربلا میں تمام حاکم اور تخت و تاج کو وارننگ دے دی کہ اب کبھی میری اولاد سے سوال نہ کرنا. اتنا ڈر گئے کہ زین العابدین کے بعد کیا حکومت ختم ہوئی, تخت و تاج تھا, ارے کوئی آتا محمد باقر سے سوال کرتا, جعفر صادق سے سوال کرتا, موسی کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, ارے اب سوال کر لو. قصہ ختم ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا. سوال بیعت حسین نے اتنی گہرائی میں گاڑ دیا, دفن کر دیا. سب اکیلے ہیں, محمد باقر بھی اکیلے. کیوں نہیں حکومت کہتی بیعت کر لیجئے؟ جعفر صادق اکیلے ہیں. اب کیوں نہیں سوال ہوتا؟ یہ 61 ہجری میں اتنی پبلسٹی بیعت کی کیوں تھی؟ اور اب آپ جو بھی ہو کیوں اب یہ بحث کرتے ہیں؟ اب یہ مسئلے کی بحث ہی نہ کیجیے, یہ سوال ہی بے تکا تھا. یہ تو پچھتا گیا, وہ سوال کر کے پھنس گیا. یہ سوال ہی بیکار ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں تو پھر یہ رسم اٹھ کیوں گئی؟ یزید کے بعد یہ رسم اٹھ کیوں گئی؟ ہارون نے کیوں نہیں سوال کیا؟ اے مامون نے تو بلوایا تھا سواری بھیج کے ایران میں, تو پہلے کہتا پہلے تو آپ میری بیعت کیجئے. الٹا یہ کہا امام رضا کی بیعت ہوگی. ارے پورے ایران سے بیعت کر, اسے پتا چلا بیعت حاکم کی نہیں ہوتی, امام کی ہوتی ہے. امام کی ہوتی. تو گویا ہر وقت غدیر ہے. رسول اللہ نے علی کی بیعت غدیر میں کروائی, تو پتہ چلا بیعتیں بھی سب ختم ہوئی, وہی بیعت رہ گئی جو علی کے ہاتھ پر ہوئی تھی. کچھ اور لطف لینا چاہ رہے ہیں کیا آپ؟ ہاں تو سنیے نا, لکھا ہے نا, آئیں گے اور آنے کے بعد رکن یمانی کے پاس کعبے سے پیٹ لگائیں گے اور کہیں گے آؤ میری بیعت کرو. دونوں ہاتھوں پہ بیعت ہوگی, میری بیعت کرو. ٹوٹ پڑے گا مجمع, ہم بیعت کر لیں, ہم بیعت کر لیں. اور بھی جانے کون کون بیعت کرے گا. جنہوں نے بیعت کا مسئلہ اٹھایا تھا انہیں بھی زندہ کیا جائے گا, پھر دیکھیں گے کیا ہے مسئلہ, دیکھیں گے کیا. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا, یہ فوق رکھتا ہے, یہ بلند ہے, یہ بلند ہے. تو ہم نے تو یادگار صرف ایک سمبل کی رکھی, سمبل کی یادگار رکھی کہ سارا جھگڑا شروع ہوا اس ہاتھ پر کہ بیعت کر لو. تو ہم نے سب سے پہلے جو چیز محفوظ کی وہ پنجہ کیا, تاکہ ہاتھ کی صفائی اس آئینے میں نظر آئے. اگر ہم پنجہ بلند نہ کرتے تو کیسے بتاتے کہ بیعت نہ ہو سکی. ارمان دل میں رہ گئے, ارمان دل میں رہ گئے. یہ ہے علم, یہ ہے بلند. اور یہ تانبے کا ہو, چاندی کا ہو یا سونے کا, یہ شبیہ ہے اللہ کے ہاتھ کی. آپ کہیں گے یہ نئی بات آپ بتا رہے ہیں, ہمیشہ سنا کہ عباس کے ہاتھ کی شبیہ ہے. ارے عباس کے ہاتھ اللہ ہی کے تو ہاتھ ہے.
آپ کہیں گے بدعت کر رہے ہیں، اللہ کے بھی کہیں ہاتھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں کہا ید اللہ؟ اللہ کا یہ آیا کہاں سے ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، جو اللہ کے لیے جو ہاتھ لڑے وہی اللہ کا ہاتھ۔ اور دیکھیے یہ تو آپ اس میں بحث ہی نہیں کر سکتے، یہ اقبال نے کہہ دیا کہ مومن جب جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اب علامہ اقبال کی مان لیجئے اور ان کو جو چاہے آپ کہیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیے جو جو باتیں ہم کہتے ہیں وہ سب علامہ اقبال کہہ گئے ہیں، چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں۔ تو یہاں پر ذرا سی مجبوری آ جاتی ہے کہ شبیہ ہے، قرآن میں اللہ نے شبیہ بنائی، اللہ کا ہاتھ یا اصل ہاتھ۔ یہ آیت کہاں پہ اتری؟ یہ آیت رسول اللہ پہ اتری بیت رضوان کے موقع پہ کہ اے حبیب آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ رسول اللہ کی عادت کہیے یا رسول اللہ پہ حکم رب رہتا تھا یا مرضی الہی بار بار جو تھی اسی پہ عمل ہوتا تھا کہ جو رسول اللہ کو ملا تحفہ جلدی سے علی کو دے دیا، مزہ ہی نہیں لیا آپ نے۔ جتنے تحفے اللہ نے رسول کو دیا اٹھایا علی کو دے دیا، دے دیا۔ ارے کون تحفے جمع کرتا ہے؟ آپ کی بھی عادت ہوگی تحفے ملے جو آپ کو سب سے عزیز ہوگا اسی کو دے دیتے ہوں گے، کہاں بال لگاتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتہ چلتا کہ رسول اللہ کو تحفے ملے اور کسی اور کو دیے ہوں، جو ملا علی کو دے دیا، جو ملا وہ علی کو دے دیا۔ تحفہ اللہ نے دیا، کہا آپ کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوراً جلدی سے کہا ید اللہ۔ دیکھیے رسول اللہ کا نام ید اللہ نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ آیت رسول کے ہاتھ کے لیے آئی، نام علی کا ہے ید اللہ۔ اس کے معنی تحفہ دے دیا، کہ علی تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اچھا یہ بات ہو گئی، بات ہو گئی۔ رسول اللہ نے کہا تم میرے وصی ہو، اور دیکھو وصی وہ ہوتا ہے جو تمام وصیتوں کو پورا کرے۔ تو یا علی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں قرضدار ہو گیا تھا، میں قرضدار ہو گیا تھا، تو میرا قرضہ ادا کر لینا۔ تو اب وصی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے قرضہ ادا کیا ہے وہی وصی، جس سے کہا ہے مجھے دفن کرنا، کفن پہنانا، وہی وصی۔ اور علی کے علاوہ کوئی وصی ہی نہیں، وصیت علی کو کی ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی تھی کہ بھئی فلاں فلاں آئے گا، کچھ وعدے ہیں میرے وہ پورے کر دینا، وہ سب علی کو معلوم ہے، سب علی کو معلوم ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد فتوحات شروع ہو گئیں، جب پہلی بار مال غنیمت آیا ڈھیل لگ گیا، اب سب آ کے بیٹھ گئے، بٹنے کا انتظار ہے، بٹنے کا تقسیم کے کب بٹے گا۔ تو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی کسی سے بھی بٹوائیں گے تو کبھی مٹھی بڑی کر دے گا، کبھی چھوٹی کر دے گا، کبھی بڑی کر دے گا، کبھی چھوٹی کر دے گا، تو سب ناپیں گے تولیں گے جا کے، تو جھگڑے فساد ہوں گے، ان کو کم ملا، ان کو زیادہ ملا، ان کو کم ملا۔ تو بلوایا اور کہا سرکار مولا علی تشریف لائیے، یہ مال غنیمت ہے، آپ کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، اس لیے آپ بانٹتے جائیں۔ تو علی مٹھی سے اٹھاتے تھے، جس جس نے تولا برابر تھا، یہ ہے اللہ کا اور نبی کا ہاتھ۔
کہ جہاں پر کوئی کمی بیشی نہیں ہو. تو امت بھی یہ مانتی تھی کہ یہ ہاتھ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے. تو جب آپ کو معلوم ہے تو پھر حسین کا ہاتھ حسن کا ہاتھ ہے, علی کا ہاتھ ہے, رسول کا ہاتھ ہے اور اللہ کا ہاتھ ہے. کتنا بے وقوف ہے جو سوال کر رہا ہے ہاتھ دے دو. تو حسین کو یہ نہیں معلوم, ارے رسول کی گود میں پلے معلوم ہوا کہ یہ ایک ہاتھ میں اس کو دے دوں گا تو گویا میں نے حسن کا ہاتھ اسے دے دیا اور علی کا ہاتھ دے دیا اور رسول کا ہاتھ دے دیا اور اللہ کا ہاتھ دے دیا. تو اب پتہ چلا حسین کے لیے کائنات میں اس وقت روئے زمین پر سب سے قیمتی چیز حسین کا ہاتھ تھا. علی اکبر قیمتی نہیں تھے, دے دیا. عباس قیمتی نہیں تھے, دے دیا. علی اصغر قیمتی نہیں, دے دیا. سب سے قیمتی ہاتھ تھا. کہاں سب قربان کر دیں گے, ہاتھ ہی تو نہیں دیں گے. اس لیے کہ تم نے دیکھا کہاں کہ یہ ہاتھ کیا ہے. ارے یہ ہاتھ عیسیٰ کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے اور پھر یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو میں نے سارے 1,24,000 ہاتھ اٹھا کے اس شرابی کبابی کو اگر دے دیا, یہ کیا جانے کہ ہاتھ کی قدر کیا ہے. تو چونکہ حسین نے اپنے ہاتھ کو بچا کر حسن کا ہاتھ بچایا, علی کا ہاتھ بچایا, رسول کا ہاتھ بچایا, 1,24,000 انبیاء کا ہاتھ بچایا, اللہ کا ہاتھ بچایا, تو اللہ نے حکم دیا کہ اب قیامت تک کہو آدم کا وارث یہ ہے, نوح کا وارث یہ ہے, ابراہیم کا وارث یہ ہے, موسیٰ کا وارث یہ ہے, عیسیٰ کا وارث یہ ہے, محمد کا وارث یہ ہے, علی کا وارث یہ ہے, اور یہ بھی کہو کہ خدیجہ کا وارث. سلام ہو, سلام ہو, سلام. تو اب یہی تو عزاداری ہے, یہی عزاداری ہے. یہ علم ہے, یہ مجلس ہے, یہ ذکر اللہ ہے. مجلس ختم ہوئی, زیارت ہے. سب حکم الہی سے ہو رہا ہے, سب امر الہی سے ہو رہا ہے, اللہ کی خوشی سے ہو رہا ہے. یہاں سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور وہ اللہ کا سلام ہے. اللہ ہر ایک پہ سلام نہیں کرتا, اللہ ہر ایک پہ چند سلام ہیں. اللہ کے چند سلام ہیں. ایک سلام ہے جناب خدیجہ کھانا لے کے غار ہیرا پہ چڑھ رہی تھیں, دوپہر کا وقت تھا, تیز دھوپ, اور وہ کھانا لیے ہوئے اوپر غار ہیرا پر چڑھ رہی تھیں, جس میں چڑھنے میں 2-2.5 گھنٹے ہم کو لگے تھے. اور وہ بی بی اس دھوپ میں چڑھتی جا رہی ہیں. اتنی دیر میں جبریل آئے کہ خدیجہ آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہیں. اللہ نے کہا جیسے ہی خدیجہ پہنچے ان سے کہیے گا اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے. ارے رسول کا کھانا لے کے جو بی بی آئے اللہ اسے سلام کرتا ہے, اللہ اس پہ سلام کرتا ہے. اور دوسری بار سلام پھر آیا اللہ کا جب خدیجہ بی بی کا جنازہ اٹھا گھر سے, اور 5 برس کی بچی خوب روئی, ماتم کیا. رسول اللہ دفن کر کے آئے, گھر میں آئے دیکھا سیدہ رو رہی, گود میں لے لیا, چپ کر آیا, مگر بچی چپ نہیں ہوئی, ماں کے مرنے پہ تڑپ رہی ہے. اتنا روئیں جبریل امی آئے اور آ کے رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے. اور بی بی صرف اتنا کہ بابا اماں کہاں ہیں. اب رسول اللہ کیا کہیں, ایک ہی سوال کر رہی تھی, اماں کہاں ہیں. رسول اللہ چپ. جبریل امی آئے اور کہا کہ آپ بیٹی سے یہ کہیے اللہ کہتا ہے کہ سیدہ سے کہیے تمہاری ماں اللہ کے پاس گئی ہیں, وہاں ان کے لیے اللہ نے ایک سفید موتیوں کا قصر بنایا ہے, تمہاری ماں خدیجہ یہاں ہیں. اور پھر کہیے گا کہ اللہ نے سیدہ تمہیں سلام کہلوایا ہے, تمہیں سلام کہلوایا. کیا عظمت ہے جناب اس سلام کی. یا خدیجہ پہ اللہ کا سلام آئے اور یا سیدہ پہ سلام آئے, سمجھ گئے آپ. اور یا پھر سلاموں کی ایک بہار ہے,
سیدہ بی بی نے کہا ایک دن رسول اللہ میرے گھر آئے، میں نے کہا آپ پر سلام، رسول اللہ نے کہا تم پر سلام۔ طبیعت ٹھیک نہیں، چادر اوڑھ کے لیٹے، اتنی دیر میں حسن آ گیا، اس نے پوچھا نانا کہاں ہے؟ کہا وہ چادر کے نیچے۔ حسن گئے، کہا نانا آپ پر سلام۔ رسول نے کہا اے میرے نواسے میوہ دل تجھ پر بھی سلام۔ پھر حسین آ گئے، کہا نانا کہاں ہے؟ کہا وہ لیٹے۔ حسین گئے، کہا نانا آپ پر سلام۔ کہا اے شہید کربلا میری امت کے شافع تجھ پر سلام۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ علی آ گئے، کہا کیا آپ کے گھر میں نور ہے؟ کہا وہ دونوں بیٹے آپ کے اور رسول کے پاس ہیں۔ علی گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام۔ کہا اے میرے جانشین، اے میرے علم اٹھانے والے تجھ پر بھی سلام۔ سیدہ کہتی ہے پھر میں پہنچی، میں نے کہا بابا آپ پر سلام۔ آواز آئی اے بعزت منی تجھ پر سلام۔ جبریل آئے، کہا اللہ کہتا ہے تم پانچوں پہ سلام۔ ایک دن بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھتے جائیے گا، لکھتے جائیے گا کتنے سلام ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور اللہ کا سلام جبریل کا سلام، اور سب جمع کیجیے گا کتنے سلام ہیں۔ جہاں اتنے سلام ہو وہاں یہ بتائیے کہ علیہ السلام نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اتنے سلام تو سلام کی عظمت تو سمجھیے۔ جب اتنا اہم تھا سلام، کوئی اپنا سلام ضائع نہیں کرتا۔ کچھ سوچ کر زینب نے کہا تھا حبیب سے جا کے کہو زینب سلام۔ ایسے ہی نہیں حبیب تڑپ گئے، زمین پہ تڑپ کے لیٹ گئے۔ اس سلام کے پیچھے وہ عظمت چھپی ہوئی ہے۔ شہزادی کو معلوم ہے، شہزادی کو پتا ہے، بچپن کے دوست۔ یہ سلام اس لیے بھی جا رہا ہے کہ زینب نے ہی تو کہا تھا کہ بھیا اتنی فوجیں چلی آ رہی ہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ خط لکھ کے بلا لیجئے۔ قلم کاغذ منگایا، کہ تم فرمائش کرتی ہو، لو میں اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھتا ہوں۔ آئے میرے بچپن کے دوست حبیب، تجھ پر حسین کا سلام۔ سب کچھ لکھا، اے مرد فقیہ دوست، سب القاب لکھے۔ آخری جملہ نیچے ایک نوٹ لکھ دیا، اے حبیب آنے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم آؤ اور حسین کو نہ پاؤ۔ اب حبیب کی نظر اس آخری جملے پر ہے۔ حسین کا خط اور حبیب کو ملے۔ ابھی تو اتنی تیز گرمی میں زوجہ نے کھانا پکایا تھا، ابھی تو اپنی زمینوں سے دھوپ میں تھک کے آئے تھے، کھانا سامنے رکھا تھا، ٹھنڈا پانی رکھا تھا زوجہ نے، ابھی تو پہلا نوالا توڑا تھا اور توڑ کے منہ میں رکھا تھا۔ جیسے ہی نوالا حلق میں اترا کہ نوالا پھنس گیا گلے میں، جلدی سے پانی مانگا۔ زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ کوئی مسافر آیا چاہتا ہے، میرے حلق میں نوالا پھنس گیا۔ بس اتنا کہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پانی پی کے کہا کون ہے؟ آواز آئی قاصد حسین، حسین کا نامہ بار۔ ارے حبیب کو کہاں ہوش، اٹھ گئے، نالین نہیں پہنی، سر پہ دستار نہیں رکھی، دوڑتے چلے، دروازہ کھولا، سر سے پیر تک قاصد کو دیکھا، اس نے خط پیش کیا، خط لے کے مڑے، گھر میں آئے، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اور اس کے بعد خط کو کھولا اور خط کو پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھ کے موڑ کے خط کو خاموش بیٹھ گئے۔
پورا عمل زوجہ دیکھتی رہی کہ کیسا خط ہے؟ کس کا خط ہے؟ کہ حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ بلایا ہے، نرغے آدھا میں گھر گئے، عراق کے صحرا میں فوجوں نے گھیر لیا ہے۔ کہا تو حبیب پھر سوچ کے آ رہے ہو؟ کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ کیا ہے؟ زمانہ پرآشوب ہے، سوچتا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ زوجہ نے کہا یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ فاطمہ کا لال بلائے اور تم سوچو کہ جاؤ کہ نہ جاؤ؟ کہ تجھے آزمانے کے لیے تو میں نے یہ جملہ کہا، اس لیے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میں چلا جاؤں گا تو تو کیا کرے گی، تیرا کیا ہوگا؟ جواب سنیں گے کہ حبیب جلدی جاؤ، میری پرواہ نہ کرو، ارے میں مٹی پھانک کر زندگی گزاروں گی مگر تم جاؤ، تم فوراً جاؤ۔ کیا جذبہ ہے! کربلا میں نہیں ہے حبیب کی زوجہ، مگر حق ادا کر کے کربلا کی بیویوں میں شامل ہو گئی۔ اب سمجھیں آپ کہ یہ عزاداری اس لیے ہوتی ہے کہ جسے جسے اپنا نام کربلا میں لکھانا ہے، عورت ہو یا مرد، آپ کربلا میں نہیں تھے اور نہ ہیں، نام تو لکھائیے، اسی لیے یہ عزاداری، اس لیے یہ محرم ہے، نام تو لکھائیے، جذبہ تو دکھائیے، اس لیے جذبہ دکھانا ضرور، جو حبیب کی زوجہ کا جذبہ ہے۔ تیار ہوئے، لباس تبدیل کیا، غلام کو بلایا کہ جہاں پر میری زمینیں ختم ہوتی ہیں کوفے سے باہر، میرا گھوڑا تیار کر